الدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بالاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. الحمدللہ ایام حج مبارک قریب آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ بھی مبارک، لیلۃ القدر بھی مبارک، اسی طرح لیال عشر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں میں اعمال جو ہیں وہ اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی اللہ کو ان دنوں میں عمل زیادہ پسند ہے. تو اب چونکہ ایام حج مبارک قریب آ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر حج کے احکام اور مسائل کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہر بندہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق حج سر انجام دے. حج کو تماشا نہ بنائیں، میلہ نہ بنائیں، حج کو ایک رونق اور بھیڑ نہ بنائیں کہ جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں گے. حج ایک رکن ہے، جیسے نماز رکن ہے. اگر نماز میں وضو نہ ہو نماز نہیں ہوگی، نماز میں فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی، نماز میں واجب چھوٹ جائے، سجدہ سہو نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح حج کے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. سرکار دو عالم نے اسی لیے عرفات میں اعلان فرمایا کہ اے لوگوں خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے عمل سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد یومی ھذا، فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس دن کے بعد اگلے سال میں تمہیں نہ ملوں. اس لیے حضور پاک نے محبوب دو جہاں نے تمام احکام بتلا دیے ہیں، تمام مناسک سکھلا دیے ہیں. ہر کلمے پڑھنے والے کا فرض ہے کہ وہ حج کو سمجھے، دوسرے دوستوں کو سمجھائے
اپنے محلے میں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سمجھائے، اور ہر زبان میں حج کی کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، انگریزی عربی میں بھی موجود ہیں، اور ہر مسلک پر کتابیں موجود ہیں۔ شوافے کی کتابیں بھی موجود ہیں، حنابلہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، احناف کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ حج کے مسائل میں اور دیگر مسائل میں جو بنیادی مسئلے ہیں، یاد رکھ لو اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ایک بات دماغوں میں بٹھا لیں کہ جو دین کا مسئلہ اصول میں ہے، بنیادی مسئلہ ہے، قرآن سے ثابت ہے یا حضور کی حدیث مبارک سے قطعی دلالت ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہوتا۔ ہمیشہ باتوں کو یاد رکھیں، اختلاف کب ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ایک مسئلے میں دو حدیثیں مل رہی ہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ایک مسئلے میں صحابہ کی رائے میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، تو پھر ہر امام اپنے فہم کے مطابق اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے مسائل لیتے ہیں، اور وہاں قدرتی بات ہے کہ اختلاف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں اختلافات کی وجہ کیا ہے کہ میرے محبوب سے جن صحابہ نے حدیث مبارک کا حکم سن لیا اور اس کے بعد جہاد پہ چلے گئے، جس جگہ گزرتے گئے حضور کا فرمان سناتے گئے، اس کے بعد ان کو پھر مدینہ منورہ آنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا وہ انہوں نے نہیں سنا ہے، تو اسی پہلے حکم پر وہ چلتے رہے، اور جن کو پہنچا دیا وہ لوگ بھی اسی پہ عمل کرتے رہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی بنیادی مسئلے میں جھگڑا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں۔ لوگ بھی ائمہ فقہا یا ائمہ محدثین یا اللہ کے دین کے علماء حق ان سے کوئی برائی کریں یا ان کے بارے میں بری باتیں کہیں، وہ اپنے اللہ سے ڈریں، وہ اللہ کے دین کے وارث ہیں، انہوں نے دین کے لیے اجتہاد کیا ہے، اور جب دین والوں سے کوئی دشمنی کرے، اللہ والوں سے کوئی دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس کی مثال سمجھیں، ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ ہاں جی، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ کسی امام نے کہا کہ 4 ہیں، کسی نے کہا ہے کہ 2 ہیں، کوئی جھگڑا؟ اگر اختلاف ہے تو کس میں؟ بھی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو؟ آمین تو کہنی ہے، یعنی زور سے یا آہستہ۔ اس میں 2 روایتیں آ گئی، ورنہ اصل نماز میں جھگڑا نہیں ہے۔ یاد رکھ لو مسئلہ۔ حج زندگی میں کتنا دفعہ فرض ہے؟ اس میں کوئی جھگڑا؟ کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی کا اختلاف ہے؟ اچھا، حج کہاں ہوگا؟ اب یاد کرتے جاؤ نا، حج کہاں ہوگا؟ اس میں کوئی جھگڑا؟ حج کس دن ہوگا؟ ہاں جی، 9 ذی الحج کو کہاں ہوں گے؟ اس میں کوئی جھگڑا؟ کنکریاں 7 کو ماریں گے یا 10 کو؟ ہاں جی، اس میں کوئی جھگڑا؟ قربانی کرنے میں کوئی جھگڑا؟ طواف زیارت میں کوئی جھگڑا؟ طواف الوداع میں کوئی جھگڑا؟ کسی قسم کا یاد رکھیں کہ جو چیز ثابت ہے، منصوص ہے، اللہ کا فرمان ہے،
میرے مدنی کا فرمان ہے، ان میں کوئی کلمے پڑھنے والا جھگڑا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ اور دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ کے دلوں سے جھگڑے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اب دیکھیں، یاد رکھ لیں کہ دنیا میں جتنی کلمے پڑھنے والے ہیں، جب نماز پڑھیں گے تو کس طرف رخ کریں گے؟ کعبہ بھی ایک ہے، اللہ کے دین کا کلمہ بھی ایک ہے، اور خدا بھی ایک ہے، خاتم الانبیاء بھی ایک ہے، حج کا ترانہ بھی ایک ہے، حج کا احرام بھی ایک ہے، مقام حج بھی ایک ہے۔ دعا کر اللہ سب بندوں کو ایک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی جھگڑے دنیا سے مٹا ڈالے۔ اللہ مساجد میں لڑائیاں ختم کر دے۔ اللہ دین والوں کو ایک کر دے۔ یہ جو ائمہ میں اختلاف ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علم کا اختلاف ہے، یہ سمجھنے کا اختلاف ہے، یہ فہم کا اختلاف ہے۔ مقصد کیا ہے سب کا؟ کہ اتباع محمد مصطفیٰ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب یاد رکھیں کہ حج کے میں نے عرض کیا تھا، اب آپ یوں کر لیں کہ ہر دن کے کام الگ الگ سمجھ لیں، اور جو میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں یاد کر لیں، اور کیسٹیں اپنے پاس رکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، تو اس دن صرف وہی کام یاد کریں، انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ ساری کتابیں نہیں سمجھ سکتے، آپ سارے مسائل نہیں یاد کر سکتے، آپ جزیات میں نہیں جا سکتے۔ اگر الجھن ہو جائے، بات سمجھ نہ آئے، اپنے اپنے عالم سے رجوع کر لیں، ان سے مسئلہ سمجھ لیں، لیکن خدا کے لیے اللہ کے اس رکن کو صحیح معنی میں ادا کریں۔ اچھا جی، اب ہم نے انشاءاللہ حج کے لیے کس دن تیار ہونا ہے؟ 8 کو۔ کس دن؟ ہاں جی، اچھا یہی سمجھ لیں کہ 8 کے بجائے 7 بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ۔ اچھا اس دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ 8 کو ہم نے 8 کو کیا کرنا ہے؟ غسل کر کے اور 2 چادریں باندھ کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی، 2 رکعتیں۔ اچھا 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہاں جی، تلبیہ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا۔ اچھا اب 8 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، 2 چادریں باندھنی ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کے لبیک، اور کوئی کام؟ اور کہاں چلا جانا ہے؟ ہاں جی، اچھا اب 8 کو کوئی مسئلہ ہے ہمارا؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے 8 کو صرف کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، احرام باندھنا، غسل کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر عورت ہے اور حیض والی ہے، ناپاک ہے، وہ بھی غسل کر کے حیض سے پاک نہیں ہوگی، یہ صرف بدن کی صفائی کا غسل ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ صفائی کا غسل ہے۔ غسل کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی احرام نہیں ہوتا عورت کا، جس لباس میں ہے اسی لباس میں لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے منا، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں، قربانی ہر کام کر سکتی ہے، لیکن حیض میں طواف اور اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، اب 8 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف یاد رکھ لو،
کوئی مشکل بات ہے بلا؟ 8 کو ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اچھا، احرام کی کتنی چادریں ہیں؟ اگر سفید ہوں تو افضل ہے، سلی ہوئی نہ ہوں تو افضل ہے، اگر سلی ہوئی ہے تب بھی جائز ہے، لنگی ہے تب بھی جائز ہے، اچھا ایک چادر ہے تب بھی جائز ہے، ایک رومال کندھے پہ ڈال لیا تب بھی جائز ہے، پاؤں میں چپل بھی جائز ہے، وہ جوتا جس سے دونوں ٹخنے ظاہر ہیں وہ بھی جائز ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام میں سر پہ سامان رکھنا بھی جائز ہے، اینک لگانا بھی جائز ہے، اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو بھی جائز ہے، گھڑی بندھی ہوئی ہے تو بھی جائز ہے، ہاتھ میں چھتری پکڑنا بھی جائز ہے، اور لبیک پڑھتے ہوئے ہم نے کہاں جانا ہے؟ بس اب کام یاد کریں ایک ایک دن کے۔ 8 کو ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ ایمان سے کہیں 8 کو ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اچھا یاد دیکھو، 8 کو جب ہم احرام باندھیں گے تو کندھا کہاں نکالیں گے؟ بھائی جلدی جلدی جلدی، ہاں جی 8 کو جب احرام باندھیں گے تو کندھا مینا میں نکالیں گے، مکے میں؟ ہاں جی نکالیں گے ہی، کیوں؟ کندھا کب ننگا کیا جاتا ہے؟ طواف کے کتنی چکروں میں؟ اچھا طواف زیارت کے کتنی چکروں میں کندھا نکالو گے؟ یہ 1 مہینہ جو ہو گیا محنت کرتے یہی مسئلے یاد کیے آرام سے، چونکہ طواف زیارت میں احرام نہیں ہوگا تو کندھا بھی۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جب احرام ہی ہمارا نہیں ہوگا تو کندھا بھی نہیں نکالیں گے اور رمل بھی نہیں کریں گے۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، کندھا کب نکالا جاتا ہے؟ جب احرام ہو، اور پہلے طواف کے 3 چکروں میں نکالا جاتا ہے۔ لوگ اپنی نمازیں خراب کر دیتے ہیں، عرفات میں بھی کندھا نکالا ہے، مزدلفہ میں بھی، مینا میں بھی، غلط بات ہے، کسی جگہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا بعض لوگ تو کپڑا یوں نکال کے بکسوے لگا دیتے ہیں کہ کہیں کندھے پہ کپڑا نہ آ جائے، یہ انتہائی بے وقوفی والی بات ہے، اور بکسوے لگائیں تو سلائی والا کپڑا ہو گیا، وہ تو حرام ہے، اس لیے۔ اچھا اب جناب یاد رکھیں، 8 کو ہم نے صرف کیا کرنا تھا؟ یہ بات بھول جائے گی؟ یہ تو نہیں بھولے گی نا انشاءاللہ؟ اچھا اگر 8 کے بجائے قافلے 7 شام کو چلیں تو آپ احرام باندھ کے جائیں گے یا بغیر احرام کے؟ ہاں جی باندھ کے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، احرام آپ جب 8 کو یا 7 کو باندھیں گے تو باندھیں گے کہاں سے؟ ٹھنڈے دل سے آرام سے سوچ لو تاکہ بھولے نہیں۔ 8 کو یا 7 کو ہم نے احرام انشاءاللہ باندھنا ہے، دعا کرو اللہ نصیب کرے۔ اچھا کہاں سے باندھیں گے؟ ہاں جی سمجھو مسئلہ، اگر کوئی حرم میں آگے باندھ لے جائز، نماز پڑھنے آیا حرم میں یہی نیت کر لی جائز، اپنے اپنے مکان پہ، ہوٹل پہ، کمرے پہ وہی بیٹھ کے نیت کر لی جائز، 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملا تب بھی جائز، 2 رکعت پڑھنے کے وقت نہیں ہے، مصروف ہو گیا ہے، کچھ مسئلہ نہیں، 2 چادریں باندھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مینا کی طرف چلا جائے۔ اچھا جی 8 کو ہم نے کیا کرنا صرف؟ ہاں جی اچھا احرام باندھ کے ہم کہاں چلے گئے؟ مینا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور کچھ؟ مینا میں ہم نے اور کچھ تو نہیں کرنا،
کوئی عرس شریف نہیں کرنا؟ کمال ہے بھائی، کچھ تو کرو نہ۔ مینا میں کوئی عرس شریف بھی نہیں، میلاد شریف وہ بھی نہیں، ختم صغیر کبیر وہ بھی نہیں، تو یہ سارے سمندر کے ادھر ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت، دل سے دعا کر لو، وہ بھی تمہارے ہمارے دشمن ہیں، دل سے دعا کرو اللہ ان کو بھی محمد مدنی کا غلام بنا دو، میرا اللہ ان کو بھی سنت کی سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو بھی بدعتوں کے چکروں سے نکال دے، یا اللہ ان کو بھی اپنے دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ ہر حاجی کو توحید کا سپاہی بنا دے۔ اچھا اب جناب ہم کہاں پہنچ گئے؟ رام باندھ گئے، کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ ہاں جی، کون سی؟ ماشاء اللہ، اب تو ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئے حاجی صاحب اللہ کی رحمت سے۔ اچھا سمجھو مسئلہ، اگر کوئی بندہ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے مینا میں نہ پہنچ پائے، لیٹ ہو جائے، تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ ہم 8 کو ظہر سے پہلے پہنچیں، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، قافلے ہیں، مجبوریاں ہیں، اگر لیٹ ہو گئے یا پہلے پہنچ گئے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ اچھا مینا میں جتنے دن رہنا ہے، 1 رات دن رہنا ہے، ہر وقت لبیک اللہم لبیک، تلاوت قرآن پاک، محمد مدنی پہ درود پاک، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اپنا وقت ضائع نہ کرنا، خیمے میں علیحدہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، اور وقفے وقفے سے لبیک اللہم لبیک کہتے رہو۔ ایک ایک منٹ تمہارا قیمتی ہے، دوستوں میں گپ لگانے میں خدا کے لیے ضائع نہ کر دینا۔ اور ایک حاجیوں یاد رکھ لینا، کوشش کرنا کہ عورتیں خیمے میں الگ کر دو، مرد خیمے میں الگ کر دو۔ اگر تھوڑی تکلیف ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اس حج کا کیا فائدہ زبان پہ لبیک ہو اور آنکھیں دوسری عورت کے چہرے پہ ہوں؟ ایسے حج پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مرد اور عورت اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں، رات کو انسان ہے، نیند ہے، انسان ہے، غفلت ہے، آدمی کا ہاتھ غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ حج کے دنوں میں احتیاط کریں کہ بیویاں الگ بیٹھیں، میری بہنیں الگ بیٹھیں، مرد الگ بیٹھیں، اور کوشش کریں خیمے خود تقسیم کر لیں۔ حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے، انہوں نے آپ کو جگہ دے دی ہے، اب حیا کرنا، ادب کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اچھا ہم نے 8 کے دن مینا میں گزارا، رات بھی ہم نے مینا میں گزاری، اب کون سا دن آئے گا؟ 9 کا، اور 9 کا دن جو ہے اسی دن کے لیے یہ ساری مخلوق دوڑ کے آ رہی ہے۔ سب سے اہم دن جو ہے وہ 9 کا ہے۔ 9 کا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ ہاں جی، اچھا آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عرفات ہے؟ ہاں جی، ایک مسئلہ یاد رکھ لو، کسی بھی معلم کا یا کسی بھی مکتب کا خیمہ عرفات سے باہر لگ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، احتیاطاً ہر طرف بورڈ لگے ہیں، عرفات، حدود عرفات، ابتداء عرفات، انتہاء عرفات۔ تو ہم نے 9 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ ہاں جی، اچھا حج کا وقت کب شروع ہوگا؟ سمجھ لو یاد کر لو، حج کا وقت کب شروع ہوگا؟ اچھا بعض علماء فرماتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، لیکن راجح قول یہ ہے کہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا
اور کب ختم ہوگا؟ ہاں جی، نہیں، یہی تو بھول رہے ہو، یہی بھول رہے ہو. یاد کرو، درود شریف پڑھو تو یاد آئے گا. ہاں سمجھو مسئلہ. اچھا ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بات دین کی سمجھ لو، ہر دن جو ہے وہ رات کے تابع ہے. ہر دن کیا مطلب؟ اب دیکھو نا، رمضان کا جب چاند دیکھتے ہو تو تراویح شروع کر دیتے ہو کہ نہیں؟ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا تو رات کو تراویح شروع ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی روزہ تو رکھا نہیں، ابھی رمضان تو آیا ہی نہیں، تو تراویح کس بات کی؟ نہیں بھئی، چاند نظر آیا تو ہم نے تراویح. وجہ کیا ہے کہ وہ دن جو ہے رات کے تابع ہے. لیکن عرفات میں اللہ نے رات کو دن کے تابع کر دیا ہے. رات کو دن کے تابع کر دیا ہے کہ زوال سے وقت شروع ہوگا اور جا کے ختم ہوگا صبح. سمجھو مسئلہ. کب وقت شروع کب ہوگا؟ کس تاریخ کو؟ زوال سے شروع ہو کے ختم کب ہوگا؟ اور دیکھو رب کتنے رحیم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کبھی بندے بھول جائیں، چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی، 9 کے بجائے 8 کو چلے گئے یا 9 کے بجائے 10 کو چلے گئے، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی امت کو بتلا دو، جس دن بھول کے بھی آ جاؤ گے اسی دن میں حج قبول کر دوں گا. کتنی اللہ کی رحمت ہے. اچھا 9 کو ہم کہاں رہیں گے؟ ہاں جی، وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد سے لے کر کب؟ اب یاد رہے گا کہ نہیں؟ حج کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال سے لے کر کب تک؟ اچھا بات یاد رکھو. اچھا عرفات میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یاد رکھو، عرفات میں پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے لبیک. سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسری چیز یاد رکھو، لا الہ. یاد کر لو، یہ میرے مدنی پاک کا وظیفہ ہے عرفات کا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا اسی طرح درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو، درود شریف کون سا؟ نماز والا. اچھا سورت اخلاص قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، درود بھی نماز والا. اور اس کے ساتھ یاد رکھ لیں ہر وقفے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ، اور ہر وقفے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے رہنا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، جب سورج کی گرمی برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، بلکہ دعا کرو اللہ سارے دن ٹھنڈے بنا دے. اور آج دعا کرو کہ اس ملک میں کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی. دل سے دعا کر لو، اللہ کے حرم میں تم حاجی ہو، اللہ کے مہمان ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حاجی جو مانگے گا میں دوں گا. تو اللہ کی رحمت مانگ لو کہ اللہ اس ملک پہ رحمت کی بارش برسا دے. یا اللہ اس ملک پہ رحمت کی بارش برسا دے. یا اللہ اس ملک میں رحمت کی بارش برسا دے. اور حج کے دنوں کو رحمت والا بنا دے. حج کے دنوں کو رحمت والا بنا دے. حج کے دنوں کو ٹھنڈا بنا دے، ظاہر میں بھی ٹھنڈا، باطن میں بھی ٹھنڈا. میرا اللہ جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے. اچھا جی، اب آپ نے 9 کو کہاں رہنا ہے؟ ہاں جی. اچھا کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی
اب مسئلہ سمجھو، جھگڑوں میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو. مسئلہ یہ ہے کہ میرے محبوب دو جہاں نے عرفات کے میدان میں 2 نمازیں پڑھی ہیں. کون سی؟ اور دونوں نمازیں میرے مدنی پاک نے ملا کے پڑھی ہیں. دونوں نمازیں، اور ہر نماز 2 رکعت، ظہر بھی اور عصر بھی. سمجھ آ گئی بات؟ اسی لیے امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، اسی طرح اور ائمہ کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھی ہیں، لہذا ہر حاجی جو ہیں وہ بھی 2 رکعت پڑھیں اور ملا کے پڑھیں. صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو مقیم ہے، جو مکے میں رہنے والا ہے، کی دلیل کیا ہے کہ حضور نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 2، اور دونوں ملا کے پڑھی، اور دونوں 2 رکعت پڑھی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور مدینے سے آئے تھے اور 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے، اس لیے حضور تو مسافر تھے، ان کے لیے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ورنہ حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، ان کے مسائل نہیں بدل سکتے. لیکن آپ میری بات سنیں، آپ بالکل جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ بالکل اختلاف میں نہ پڑیں. اللہ نصیب کر دے عرفات کی مسجد میں پہنچ جائیں، امام جو مقرر ہے، جو نائب ہے بادشاہ کے، وہ آ کے نماز پڑھائیں گے، آپ انہی کی طرح نماز ادا کر لیں جیسے وہ آپ کو پڑھائیں. اگر کوئی آدمی اپنے امام کے مسلک پہ سختی سے عمل پیرا ہے تو وہ اپنے اپنے کیمپ میں علماء بھی ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی، کوئی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے بات؟ کیونکہ ہر امام کے پاس دلیل ہے اللہ کے قرآن سے اور سنت محمد مصطفیٰ سے. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا جی، اب ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی عرفات میں؟ ہاں جی، کون سی؟ اچھا، اب اس کے بعد جو لوگ عرفات میں پہنچ گئے، دعا کرو اللہ سب کو پہنچا دے. تو وہاں سے نکلنا کب ہے؟ عرفات سے کب نکلیں گے؟ ہاں جی. اچھا، عرفات میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے کہ نہیں؟ روٹی میں نہیں لڑنا؟ نہ. کمال ہے. پھر حاجی کیا ہوا؟ الحمدللہ، حج تو وہ تھے جو ہمارے بزرگوں نے پڑھے کہ سارے میدان عرفات میں پانی نہیں ملتا تھا. آج اللہ کی رحمت ہے، بلکہ بادشاہ کی طرف سے، خادم الحرمین کی طرف سے عرفات اور مینا میں جو تمہارے ملک میں بڑے آدمی منرل واٹر پیتے ہیں 22 روپے والی بوتلیں، وہ پانی جو ہے ہر حاجی کو مفت دیا جائے گا، ہر حاجی کو تقسیم کیا جائے گا. اور کوئی فکر نہ کریں، اللہ کی رحمت ہوگی. عرفات میں ہر کیمپ میں باقاعدہ پانی بھی ملے گا، کھانے بھی ملیں گے. بلکہ یقین فرمائیں، عرفات کے دن جتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے ہم نے کبھی گھر میں بھی نہیں کھائی. حاجی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے کرٹن جوس پھینک رہا ہے، کوئی بوتلیں پھینک رہا ہے، کوئی فروٹ پھینک رہا ہے، کوئی کیلے پھینک رہا ہے. جو میرے بخیل حاجی ہیں وہ تو 1 مہینے کا راشن باندھ کے لے آتے ہیں عرفات سے، ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھو، عرفات کے دن خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بھکاری نہ بنو، مانگنے والے نہ بنو. وہ تو دینے کا
دن ہے، وہ لٹانے کا دن ہے۔ اور خدا کے کعبے میں میری بات یاد رکھنا، مکے مدینے میں جتنی حج پہ خرچ کرو گے، ٹکٹ بھرو گے، مکانوں کے کرائے خرچے کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے تم واپس جاؤ گے تو فوراً اللہ تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اپنے اوپر احسان نہیں رکھتے بندوں کا، اللہ اس کا بدلہ فوراً دے دیتے ہیں۔ جتنی خرچ کرو گے، جتنی صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، اللہ اتنی برکتیں دیں گے۔ اچھا جی، 9 تاریخ کو ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کون سی؟ اچھا، مغرب کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی، سورج کہاں ڈوبے گا؟ اچھا، سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز؟ ہاں جی، سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا، اگر بھولے سے نکل جاؤ تو فوراً واپس آ جاؤ۔ ویسے الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی حکومت ہے، ایسا انتظام ہوتا ہے کہ پوری سڑکیں سیل کر دیتے ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے گاڑی ہل ہی نہیں سکتی۔ سورج ڈوبے گا، بادشاہ سلامت خود یا نائب ان کے قافلے چلائیں گے، توپیں لگے گی، حکم ہوگا، اطمینان ہو جائے گا کہ رات ہو گئی ہے تو پھر لوگ نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اچھا جی، مغرب کی نماز ہم نے عرفات میں، ہاں جی بھائی، نماز اللہ کی ہے، اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ہاں جی، اللہ کا کام ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اگر پڑھ لیں تو مگر کیا ہوگا؟ یاد نہیں ہے؟ اچھا جی، کہاں پڑھیں گے مغرب؟ اچھا، مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد کتنی نمازیں؟ کون سی؟ ہاں جی، اچھا پہلے کون سی پڑھو گے؟ ہاں جی، سمجھو مسئلہ کیا مانا کہ جتنی لیٹ ہو گئے، مغرب کا وقت نکل گیا، عشاء شروع ہو گئی، رات کے 12 بج گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، پہلے مغرب پڑھ پھر عشاء پڑھ، میں اسی کو بھی وقت میں لکھوں گا کہ گویا تو نے وقت میں نماز پڑھی ہے۔ تو دونوں نمازیں کہاں پڑھیں گے؟ کون سی؟ رات کہاں رہیں گے؟ صبح گے، اور کہاں رہیں گے؟ اتنی بڑی نہوں کہ حال کو لگے حال سمجھنا ہو جائے، اس لیے ہم سے آ رہے ہیں، دیکھو چھوٹی بھی نہ ہوں اور تن سے بڑی بھی نہ ہوں، پکسی ہے کہ ہو جائے۔ گرنی کر گیا، ہاں جی، پہلے گرنی، دوسرے دن ہوئی، پہلے دن کتنی ہوئی، اچھا 12 کو بھی 30 کتنی ہوئی، ہاں جی، اچھا اگر دیکھو کوئی مارے گئے اوپر کتنی 21 اور 17 ہوگی، سمجھے گا اپنا؟ اچھا جو لوگ بڑے ہیں سجا مسئلہ یا ہوتے ہیں اللہ نہیں رہے بوڑھیا ہیں، یا جو لوگ خادم ہیں، حجاج ہیں اور حجاج ہیں، نیتی لگی ہوئی ہے، وہ دور کٹے پڑ گئے ہیں، تو یہ مزدلفہ میں بیٹھ کے حضرت روز میں آنے لائے جاتے ہیں، سمجھے آگے بات؟ اگر وہ بات جاتے بھی ہمیں لگے بغیر رکھے کوئی آدھے مزدلفہ سے نکلے، فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، باقی میں رحمۃ اللہ کے نزدیک مذہب ہے اور روح کا ذکر جو ہے وہ فجر کے ہونے سے شروع ہوا، اگر اس ٹائم میں مزدلفہ میں نہ ہو تو دم ملتے ہی، سمجھے آگے بات؟ اس لیے ہم نے دو باتیں انتفاع میں پڑھی، صبح کی نماز کبھی اچھا ایک بار سمجھو، مزدلفہ جو ہے یہ اتنی بڑی رحمت کی جگہ ہے، سب کے رسول اللہ اچھا حضور ہمیں ضروری نہیں بتایا، آپ نے مجھے سوال کیا آپ ہی پانی دیتے یہ حال مدد نہیں کرے گا ہم، میرے محبوب جو ہے صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، وہ آپ مسکر رہے تھے، آگ کے چہرے پہ گلاب پھول اتنا خوشی تھی، صدیق ہے عرض کی رضی اللہ عنہ، میرے محبوب مجھے بھی بتائیں آپ خوشی کی کیا ہے؟ دو دعائیں میری الفاظ میں بچ گئی تھی، اللہ نے یہ بدل کر دی، یعنی جو ہاتھ میں رہی وہ اللہ نے مزدلفہ میں منظور کر لی، اس لیے وہاں کھڑے ہو گئے اور یہ بات پڑھ کے اللہ کرے گئے، اللہ سے لمبی پڑے، اور یہ کرنے کے بعد یہ کون سا دن ہوگا؟ کون سی تاریخ؟ 8 کو ہم چلے کہاں پہنچے؟ 9 کا دن کہاں گزرا اور 10 کی رات کہاں گزری؟ اب 10 کے دن کہاں آ گئے؟
اچھا مینا آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہاں جی بھائی مینا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ کتنی کیسی شیطان کو مارو گے؟ ہاں جی نہ کوئی واقفیت ہے آپ کی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، تعلقات ہے کیا؟ کیسے پہچانو گے کہ بڑا کدھر ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جو حاجی لکھ پڑھنا نہیں جانتے وہ کیا کریں؟ سمجھو مسئلہ، مینا سے جب آؤ گے تو پہلے کون سا آئے گا؟ پھر بڑا۔ اچھا ایک مسئلہ سمجھ لو، یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، مثلا یہ ہے جمرہ، سمجھ لو اچھی طرح مسئلہ، یہ حاجی بڑی غلطی کرتے ہیں، ہر جمرے کو تو ہر طرف سے مارنا جائز ہے، سمجھ آ گئی، لیکن بڑے جمرے کو جب مارو گے تو مینا آپ کے داہنے ہاتھ پہ ہو اور مکہ بائیں ہاتھ پہ ہو، صرف وہی کنکری مارنی ہے، ادھر سے بھی نہیں مارنی، ادھر سے بھی نہیں مارنی، ادھر سے بھی نہیں مارنی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جب آپ مارنے کے لیے کھڑے ہوں تو مینا اور مکہ۔ اچھا دوسری بات یاد رکھ لو کہ جہاں کنکری مارنی ہے وہاں اس پتھر پہ پلسٹر نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ باقی ادھر بھی پلسٹر ہوگا، ادھر بھی پلسٹر ہوگا، پیچھے سے بھی، یہ علامت ہے کہ ادھر سے پتھری۔ اچھا کنویں کو دیکھو گے تو ہر طرف سے بند ہوگا، ایک طرف سے کھلا ہوگا، جدھر سے کھلا ہے ادھر سے مارنی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جدھر سے کھلا ہوا ہے ادھر سے مارنی ہے، اور کسی طرف سے کنکری نہیں مارنی، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اچھا جب جمرہ پہ کنکری مارو گے تو مینا کدھر ہوگا اور مکہ پاک، سمجھ آ گئی بات؟ اور جدھر سے اس کا خانہ نیچے تک کھلا ہوا ہے ادھر سے کنکری کتنی مارنی ہے؟ جب مارو گے کیا پڑھو گے؟ ہاں جی ایک مسئلہ سمجھ لو، کنکری اس کو لگے یا نہ لگے، سمجھو مسئلہ، اس کنکری کا کنویں کے اندر گرنا ضروری ہے، اگر لگ کے باہر جا پڑے تو بدلے میں اور کنکری مارے، سمجھ آ گئی؟ کہ آپ نے کنکری ماری لیکن جوش ہوتا ہے نا حاجی کو، اللہ رحمت کرے، حاجی تو جوش والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو صبر تو آتا نہیں نا ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت فرمائے، تو زور سے مارتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ شیطان کنکری سے مر جائے گا، وہ تو مرتا نہیں بدبخت، وہ تو اس دن مرے گا جب سور پھونکا جائے گا، وہ نہیں مرتا کنکری سے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اچھا کنکری مارے گے، زور سے ماری، اچھا کنکری آگے نکل گئی وہ بھی نہیں لگی، کنکری لگ کے باہر جا پڑی وہ بھی نہیں لگی، کنکری پہنچی نہیں وہ بھی نہیں لگی، کیا کرنا ہے؟ اور مارو، 7 کے بجائے 14 ہاتھ میں رکھ لو تاکہ کوئی غلط ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نہ لگے، یا ایک کنکری ماری دھکا لگا آپ پیچھے آ گئے، وہاں تو اللہ رحمت کرے نا جی، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے، حاجی تو دیکھتے نہیں ہیں غریب، اگر دھکا لگا کوئی بات نہیں، آپ آرام سے پھر آ جائیں، پھر آ کے آرام سے کنکری ماریں، اور لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، کوشش کریں کہ آہستہ 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 اس کنویں کے قریب پہنچے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ میری کنکری صحیح گری ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک خیال کرنا، یہ حضرت بلال کی جو بلادری ہے نا، ان سے بچ کے رہنا، یہ ہمارے کالے بھائی آئیں گے نا، ان سے بس آرام سے دور رہنا بالکل، یا یہ جب جا رہے ہوں نا تو ان کے پیچھے چلے جانا، بس اللہ کی رحمت سے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ابو جہل نہیں روک سکا تو اور کون روک سکتا ہے؟ یہ ایسے ہیں، نہ تو دیکھتے ہیں نہ ماشاءاللہ سنتے ہیں، اچھا نہ کبھی اداس ہوتے ہیں، جب دیکھو ہنس رہے ہیں، خوش ہیں ماشاءاللہ، مزے سے، حاجی مر جائے خوش ہے، حاجی نہ مرے خوش ہے، نیچے پاؤں میں رگڑا جائے خوش کھڑے، اللہ اکبر لبیک لگا رہے ہیں اپنے، ان سے احتیاط رکھنا، ورنہ فی امان اللہ
پھر انشاءاللہ زندگی تو اگلے سال مشکل ہوگی تقریر سننی، اس لیے آرام سے اور کنکری مارے، بسم اللہ اللہ اکبر رغبن للشیطان ورضن للرحمن، نہ آئے اللہ تیری رضا کے لیے شیطان کی ذلت کے لیے۔ کتنی کنکریاں ماریں گے؟ ہاں جی، اچھا اگر کوئی وکیل ہے یعنی بوڑھی عورت ہے، حاملہ عورت ہے، آدمی معذور ہے، وہ وکیل بنا دے، پہلے اپنی کنکریاں مار کے پھر اس کی کنکریاں مارے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے اپنی کنکریاں مارے، اس کے بعد اس کی کنکریاں مارے۔ اچھا کنکری مارنے کے بعد قربانی، قربانی یعنی حج کی بکری، ایک قربانی ہے جو ملک میں ہوتی ہے وہ الگ ہے، تمتع حج یا قران والی بکری الگ ہے۔ اگر سب سے پہلے افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ قربان گاہ میں جا کر جانور خرید کے جو حاجی ذبح کرنا جانے تو خود ذبح کرے، ورنہ کسی کو وکیل بنا دیں وہ سب کی طرف سے جا کے ذبح کرے۔ میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو پہلے کنکری ماری اور کنکری کے بعد آپ قربانی کے لیے تشریف لے آئے اور میرے محبوب نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ کتنی ذبح کیا؟ تم تو ایک بکری کے بھی مسئلے پوچھ رہے ہو جی، روزے رکھ کے گزارا ہو سکتا ہے؟ حضور پاک نے، اچھا اور شان دیکھیں میرے مدنی کی، سب درود پڑھ لیں۔ محبوب دو عالم نے 100 اونٹ میں 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ کتنے اونٹ؟ کیونکہ حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال، تو آپ نے 63 اونٹ۔ اچھا شان دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہر اونٹ گردن بڑھا رہا ہے کہ میں محبوب کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ اللہ پاک نبی کو شان دیا ہے نا۔ اونٹوں نے آ کے شکایت بھی کی، اونٹوں نے آ کے حضور سے باتیں بھی کی، جانوروں نے آ کر بھی حضور سے باتیں کی، پتھروں نے بھی حضور پہ سلام پڑھے۔ حضور کی شان کے کیا کہنے ہیں؟ تو حضور نے 63 اونٹ خود ذبح فرمایا اور باقی کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے باقی ذبح کر دو، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ حضرت علی ہر اونٹ سے چھوٹی چھوٹی بوٹی لے لو اور گوشت بناؤ تاکہ ہر اونٹ سے کچھ چکھنا جو ہے نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سب سے پہلے کنکری ماری، کنکری کے بعد قربان بال مبارک میں تقریر والے کرو تو جائز، وکیل بناؤ تو جائز، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مینا میں ذبح کرو تو جائز، حد حرم میں ذبح کرو تو جائز، مکے میں ذبح کرو تو جائز، لیکن حد حرم سے باہر نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب نے جب سر پہ اس طرح پھروا لیا، آپ کا احرام مبارک کھل گیا، تو حاجیوں جب ہم بھی کنکری مار لیں گے اور اس کے بعد قربانی ہو جائے گی، سر پہ اس طرح پھروا لیں گے تو احرام ہمارا وہی مینا میں کھل گیا۔ اب غسل کریں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، حجامت بنائیں، ناخن کاٹیں، سب کچھ حلال ہو گیا، لیکن بیوی حلال نہیں ہوئی۔ مینا میں احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہو گئی، لیکن اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوئی ہے۔ اب 10 تاریخ کو فارغ ہو کے احرام کھلنے کے بعد ہم کہاں آئیں گے؟ ہاں جی، کہاں پہنچیں گے؟ حرم شریف میں آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں جی، یاد کرنا
لو آنے کے بعد دن ہے یا رات ہے؟ 10 کا دن ہے، رات ہے، 11 ہے، رات ہے، 12 ہے، جب اللہ موقع دے حرم میں آ کے کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کے کتنی چکر ہیں؟ یاد رکھنا یہ حج کا فرض ہے، فرض رکن، اس لیے غلطی نہ کرنا، ادب کے ساتھ طواف زیارت کریں، دھکے نہ دیں، عورتوں کو بدن نہ لگے، نظر ادب سے نیچی ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ حج کا فرض ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آج اللہ کے کعبے میں گناہوں سے پاک ہو کے طواف کر رہا ہوں، کیونکہ گناہ ہمارے دھل گئے انشاءاللہ، اللہ نے بلایا ہے تو سب گناہ مٹ گئے۔ اچھا جی، طواف زیارت کے کتنے چکر؟ ہاں جی، اچھا طواف زیارت کے بعد کتنی رکعتیں نماز پڑھو گے؟ اور اس کے لیے مقام ابراہیم ضروری نہیں، سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھو، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا کوئی معذور ہے ریڑی پہ کرے، چار پائی پہ کرے، لیکن طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ اگر طواف زیارت نہیں کرو گے حج مکمل نہیں ہوگا اور تحلل کامل نہیں ہوگا، اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ طواف زیارت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد صفا مروہ کے کتنے چکر ہیں؟ ہاں جی، کہاں سے شروع کرو گے؟ ختم کہاں کرو گے؟ ایک طرف کتنی ہوں گے؟ اور ایک طرف 4 اور ایک طرف کیوں؟ شروع کہاں سے کرنا ہے اور ختم کہاں سے کرنا ہے؟ مروہ پہ، یعنی صفا سے لے کر، اچھا صفا کدھر ہے؟ سمجھو مسئلہ، حجر اسود کے سامنے جو ہے وہ کیا ہے اور ادھر جو ہے وہ کیا ہے؟ یاد رہے گا کتنی چکر لگانے ہیں؟ اچھا جب ہم نے طواف زیارت کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب کہاں جانا ہے؟ اپنے گھروں میں نہ جائیں، سیدھا واپس مینا جائیں، کیونکہ مینا کا رہنا جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اگر نہیں رہیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ یہ 5 دن، اور اللہ کی رحمت سے اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، اب تو مینا میں ایسے کیمپ لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں یہاں کمرے بھی بھول جائیں گے، تم کہو گے ہم وہیں بیٹھے رہے تو اچھا ہے۔ اس لیے کوئی پریشانی نہیں، پانی موجود ہے، غسل خانے موجود ہیں، فلش موجود ہیں، کولر موجود ہیں، ہر کیمپ میں پانی موجود ہے، شار لگا ہوا ہے۔ اچھا یاد رکھو، جس عورت کو حیض آ جائے وہ حیض کی حالت میں طواف زیارت نہیں کر سکتی، اپنا جہاز چھوڑنا پڑے چھوڑ دے، تاریخ بدلنی پڑے بدل ڈالے، لیکن بغیر طواف زیارت کے واپس نہ جائے۔ اچھا آپ واپس مینا میں چلے گئے، اب 11 کو کیا کرنا ہے؟ ہاں جی دیکھو نا، 8 کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ احرام باندھنا ہے، اور 9 کو کہاں پہنچ گئے؟ رات کہاں آ گئے؟ 10 تاریخ کو ہم نے کیا کیا؟ کنکری ماری، قربانی کی، سر مڑایا، احرام کھول دیا، آ کے طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑے۔ اب 11 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی کتنی؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ہاں جی اچھا سمجھو مسئلہ، جب چھوٹے شیطان کو 7 کنکری مار لو، ہٹ کے قبلے کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی دعا مانگو، لمبی لمبی دعا جتنی لمبی مانگ سکتے ہو، پھر جب دوسرے پہ آؤ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر لمبی دعا کرو، جب تیسرے پہ آؤ کنکریاں مارنی ہے، دعا نہیں کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا 11 تاریخ کو کنکری کا وقت کب شروع ہوگا؟ ہاں جی زوال کے، اگر کوئی پہلے کنکری مارے تو ادا،
زوال کے بعد شروع ہو کے مغرب تک افضل، لیکن ساری رات جائز، ساری رات جائز ہے، اس لیے کوئی لڑنے جھگڑنے کی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ رات کو آپ 12-1 بجے جائیں، آرام سے کنکریاں مار کے ٹھنڈے ٹھنڈے گھر آ جائیں، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، مرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا جی، 11 کا رات دن گزر گیا، 12 تاریخ کو کنکری کب ماریں گے؟ ہاں جی، شروع کہاں سے کریں گے؟ ہاں جی، اور ختم کہاں کریں گے؟ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد ہر بندہ واپس مکے میں آ سکتا ہے۔ حج کے کام الحمدللہ پورے ہو گئے، رات کو مکے میں آ جائیں، اور یاد رکھیں کہ 12 تاریخ کو جو میرے بھائی نوجوان ہیں، ہمت والے ہیں، اگر کنکری مار کے پیدل نکل آئیں، سرنگیں بنی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں مکے میں پہنچ جائیں گے، اور بسوں والے 6 گھنٹے میں پہنچیں، پیدل والے مزے مزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے راستے میں مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں، آرام سے جناب سیر کرتے ہوئے گھر آ جائیں بغیر کسی تکلیف کے۔ جو جوان ہیں، بوڑھے نا، بوڑھے آدمی نہیں چل سکتے، وہ تھک جاتے ہیں، بوڑھے آدمی کی ہمت نہیں ہوتی، گاڑیاں ہوں گی سب کچھ ہوگا، قدم قدم پہ گاڑی ملے گی، اور الحمدللہ۔ اچھا، اب 12 کو جب آپ مکے میں آ گئے، حج کے احکام ہم سب کے انشاءاللہ پورے ہو گئے، اب جس دن جانا ہے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، طواف وداع میں کندھا نکالنا ہے، صفا مروہ نہیں ہے، طواف الوداع کر کے الٹے پاؤں ہی سیدھے چلیں، اور طواف الوداع کب کرنا ہے؟ جس دن جانا ہے، جس دن جانا ہے، سمجھے مسئلہ؟ مثلا ہم نے جانا ہے مغرب کے بعد، تو آپ نماز سے پہلے پہلے طواف کر لیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، اور فی امان اللہ۔ آپ نے جانا ہے ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے یہ نہیں کہ طواف زیارت 1 دن پہلے کر لو یا 2 دن پہلے کر لو، نا، طواف الوداع کا معنی ہی یہ ہے کہ آخری سب سامان باندھ کے فارغ ہو کے اللہ کے گھر آ جائیں، طواف الوداع کریں، روتے روتے دعائیں کریں اور چلے جائیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، طواف الوداع اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، اس پہ طواف الوداع معاف ہے، طواف الوداع اس سے معاف ہے، لیکن طواف زیارت معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ طواف زیارت جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتا، طواف الوداع جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے اگر بیمار ہے، معذور ہے، عورت حیض کی حالت میں ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جتنے دن حرم میں، مکے میں، مدینے میں رہنے کی توفیق دے، ادب کے ساتھ گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی رحمتیں مانگیں۔ اچھا، اب ایک ضروری مسئلہ سمجھ لیں، جن آدمیوں کے ساتھ عورتیں ہیں، اگر ان عورتوں نے دوائی استعمال کر لی اور حج کے دنوں میں حیض بند ہو گیا تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی عورت نے پہلے سے دوائی کھا لی، حج کے دنوں میں اس کو ایام نہیں آئے، تو جب حیض ہی نہیں آیا تو سارے کام آرام سے وہ کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر ایام حیض آ جائیں تو صرف نماز نہیں پڑھے گی، طواف نہیں کرے گی، باقی جتنے